بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے۔ نیا پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، یہ آج تک ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہمارا پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، اور قائد اعظم کے پاکستان میں کون سی کمی رہ گئی تھی کہ اب ہمیں نیا پاکستان بنانے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ بہرحال اگر نیا پاکستان بنانا تھا تو عمران خان نیا پاکستان بنا لیتے، اور انہوں نے بنا بھی لیا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا تو پرانا پاکستان ختم ہو جائے گا، یعنی دو نہیں ایک پاکستان۔ وہ تفریق ختم ہو جائے گی جو دو طبقات میں پائی جاتی ہے، اشرافیہ میں اور غریب میں۔ جو نصاب میں، جو تعلیم نصاب میں فرق ہے وہ دور ہو جائے گا، جو مالیات میں فرق ہے وہ دور ہو جائے گا، جو سماجیات میں فرق ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یعنی ہر معاملے میں قانون، عدالت، اداروں اور ہر جگہ پر، ہر نقطہ نظر میں جہاں پر دو پاکستان کا تصور موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ایک پاکستان بن جائے گا۔ اور وہ ایک پاکستان جو ہوگا اس میں کسی قسم کی سماجی تفریق نہیں ہوگی، اور وہ نیا پاکستان کہلائے گا۔ چنانچہ پرانا پاکستان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ چلیے، ایک اچھی بات تھی، ایک اچھا تصور تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان اس نقطہ نظر پر چلتے ہوئے پاکستان میں اچھی تبدیلی لے کر آئیں گے، ایک چینج لے کر آئیں گے، اور جناب پاکستان نیا پاکستان بن جائے گا، اور پرانے پاکستان کو لوگ خود بخود بھول جائیں گے، اور جو دو پاکستان کا جو تصور ہے، یعنی سماجی تفریق جو ہے، جو موجود ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے اداروں میں، ہماری زندگی میں، وہ ختم ہو جائے گی، اور قانون اور انصاف اور معیشت اور روزگار کے جو وسیلے ہیں وہ سب کے لیے برابر ہو جائیں گے، اور تعلیم میں جو تفریق پائی جاتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور ایک نظریہ، ایک پاکستان، ایک ملک اور ایک زندگی آگے بڑھے گی۔ مگر یہ اصل میں ایک خیالی پڑاؤ تھا، یہ اصل میں ایک پرکشش نعرہ تھا، اصل میں یہ ایک سبز باغ تھا جو دکھایا گیا تھا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے، انہیں دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے۔ نیا پاکستان اور ایک پاکستان بنانے کا جو تصور ہے وہ سراسر جھوٹ نکلا، فریب نکلا۔ عمران خان نے کہا تھا 50 لاکھ گھر بنائیں گے، کہاں ہیں وہ گھر؟ یہ ہے آپ کا نیا پاکستان۔ عمران خان نے کہا تھا کروڑ نوکریاں دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں، اور کس کو ملی ہیں 1 کروڑ نوکریاں؟ یہ ہے عمران خان کا نیا پاکستان۔ عمران خان جو عدالتوں میں پیش ہوتا ہے وہاں پیش ہونے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتا، اور اس کو بڑی زبردستی سے گھر سے نکالا گیا کہ جا کر وہ اپنی پیشیاں بھگتے مقدمات کا سامنا کرے۔ یعنی وہ قانون کو ماننے کے لیے، عدلیہ کے حکم کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھا۔ یہ ہے نیا پاکستان۔ اور پھر عمران خان جو ہے وہ جب پیشیاں بھگتنے کے لیے اگر چلا ہی گیا ہے تو پھر وہ ہزاروں کارکنوں کو اکٹھے کر کے ان سے حلف نامے لے کر اور انہیں اکسا کر اور اپنے ایم این اے ایم پی اے کو کہہ کر کہ اگر تم بندے لے کر نہ آئے تو میں ٹکٹ نہیں دوں گا تمہیں الیکشن لڑنے کے لیے، تو وہ اس طرح وہ ساتھ جو لاؤ لشکر لے کر عدالتوں میں پیش ہونے لگا۔ یہ ہے نیا پاکستان۔ اور پھر وہاں جا کر کارکنوں کے ذریعے سے توڑ پھوڑ کرانا، جلاؤ گھراؤ کرانا، پولیس پر حملے کرانا، پتھراؤ کرانا، گاڑیاں جلانا، یہ ہے نیا پاکستان۔ اور پھر زمان پارک میں اس نے لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا جنہوں نے پیٹرول بم رکھے ہوئے تھے، لاٹھیاں رکھی ہوئی تھیں، تو پولیس پر حملے کیے گئے، اور پولیس کو ڈنڈوں سے مارا گیا، پولیس پر پتھر مارے گئے، پولیس پر پیٹرول بم چلائے گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا۔ چنانچہ یہ ہے جی نیا پاکستان۔ اور پھر وہاں پر آپ نے آڈیو لیک سنی جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایک عورت نشین کہہ رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لڑکیاں رات کو آ جاتی ہیں اور وہ بری حرکات جو ہیں وہ دیکھنے میں ملتی ہیں۔ چنانچہ وہاں پر دل ملتے تھے، وہاں پر آنکھ مٹکا ہوتا تھا۔ یہ ہے نیا پاکستان کہ آپ نے وہاں پر پلیسز مہیا کر دیے، مقامات، جگہیں، محفوظ جگہیں فراہم کر دیں عاشقان کے لیے،
ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر جا کر عیاشی کرنا چاہتے تھے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں۔ چنانچہ یہ ہے جی نیا پاکستان۔ اور پھر آپ نے اپنے جلسوں میں لڑکیوں کو نچوایا، ان سے ڈانس کروائے، ان سے رقص کروایا۔ یہ ہے آپ کا نیا پاکستان۔ اور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو غدار کہنا شروع کر دیا، میر جعفر اور میر صادق کہنا شروع کر دیا۔ یہ ہے آپ کا نیا پاکستان۔ اور پھر آپ نے آرمی چیف کی تقرری کے لیے آپ نے پورا زور لگایا، اور آرمی چیف کی تقرری کے خلاف آپ نے لانگ مارچ کیا، جلوس نکالا، اور آپ نے پورے ملک میں ایک عجیب کیفیت طاری کر دی جس سے پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی۔ اور آپ نے آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہے آپ کا نیا پاکستان۔ اور آپ نے ہر طرح سے جو ہے مخالفین کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شواہد کے جیلوں میں ڈالا، ان پر مقدمات بنائے، اور ان کے خلاف ہر طرح کی ذاتی انتقامی کارروائیاں کیں۔ یہ ہے آپ کا نیا پاکستان۔ اور پھر آپ نے نیب کے چیئرمین کو اس کی ذاتی ویڈیو بنا کر بلیک میل کیا، اسے انڈر پریشر رکھا تاکہ وہ مقدمات بنائے مخالفین کے خلاف، اور آپ کی مرضی کے مطابق چلتا رہے۔ یہ ہے آپ کا نیا پاکستان۔ اور پھر آپ نے ہر طرح سے پاکستان کے عوام کو مہنگائی کی آگ میں جھونکا۔ آپ نے روزانہ یہ کہا کہ جناب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ اسی لیے کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ آپ مہنگائی کر رہے تھے، اور مزید آپ نے مہنگائی کرنی تھی۔ اور یہ ہے آپ کا نیا پاکستان۔ اور پھر آپ نے اپنے جو شوکت ترین کے ذریعے سے آپ نے کیا کیا کہ IMF کو خط لکھوائے کہ آپ پاکستان کو کسی قسم کی مالی امداد نہ دیں، قرضہ فراہم نہ کریں، ان کے ساتھ پروگرام نہ شروع کریں، کوئی مالیاتی تعاون جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ یعنی آپ نے پاکستان کے ساتھ غداری کی۔ آپ کا یہ ہے نیا پاکستان۔ اور ادھر لوگ سیلاب میں ڈوب رہے تھے، اور ان کے گھر جو ہے تباہ ہو چکے تھے، وہ رل گئے تھے، اور ایک اتنا خوفناک شدید طوفان آیا ہوا تھا، مگر آپ اپنے سیاسی جلسے کر رہے تھے اور فوج کے خلاف نعرے لگوا رہے تھے، فوج کو آپ للکار رہے تھے۔ یہ تھا آپ کا نیا پاکستان، اور یہ ہے آپ کا نیا پاکستان۔ آپ پتہ نہیں کس قسم کا پاکستان بنانا چاہ رہے تھے۔ نہ آپ کے پاس سماجی تفریق ختم کرنے کا کوئی فارمولہ تھا، نہ 50 لاکھ گھر دینے کا فارمولہ تھا، نہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا فارمولہ تھا، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے تعاون کیا۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہی آپ اس کے ساتھ تھے، جب اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ آپ کا اٹھا لیا آپ کے سر سے، آپ اس کے خلاف ہو گئے۔ آپ کو صرف اقتدار چاہیے۔ آپ نے الیکشن کمیشن کو گالیاں دی، آپ نے الیکشن کمیشن کو غدار کہا، آپ نے خاتون جج زیبا کو دھمکیاں دیں۔ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے آپ عدلیہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو آپ عدلیہ کے تعریف میں آپ جو ہے زمین اور آسمان کے کلابے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل آپ کو عدلیہ ریلیف دے رہی ہے، چنانچہ آپ عدلیہ کی تعریف کرتے جا رہے ہیں۔ جب عدلیہ نے آپ کے خلاف ایک فیصلہ بھی دے دیا آپ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ کا نیا پاکستان ہم نے دیکھ لیا ہے، ہمیں آپ کا نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہم پرانے پاکستان پر ہی راضی ہیں۔ آپ کا جو نیا پاکستان کا اور ایک پاکستان کا تصور تھا وہ جھوٹ، دھوکہ، فریب اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔